السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مسجد اقصی کی تاریخ کا ایک مکمل خلاصہ پیش کروں گی۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے رہنمائی چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ مسجد اقصی اپنی منفرد اور بھرپور تاریخ کی وجہ سے پورے امت مسلمہ کے دلوں پر راج کرتی ہے۔ مسجد اقصی کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے، کیونکہ اس عبادت گاہ کا تعلق بہت سے پیغمبروں کی زندگیوں کے ساتھ جڑا رہا ہے، اسی لیے فلسطین کو انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ یروشلم شہر میں موجود مسجد اقصی کا کل رقبہ 1,44,000 مربع کلومیٹر ہے، جو کہ یروشلم شہر کا تقریباً چھٹا حصہ بنتا ہے۔ اس مسجد میں کل 5 لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے۔ مسجد اقصی اسلام میں قبلہ اول تھی اور آپ سب جانتے ہیں، اور زمین پر بنائی جانے والی یہ دوسری مسجد ہے، اور یہ پیغمبر اسلام کے لیے اہم عبادت گاہ رہی ہے۔ اسے مسجد الحرام کے 40 سال کے بعد تعمیر کیا گیا تھا، اس لیے اس کی تعمیر کے حوالے سے بعض علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ اسے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اسلام کی تاریخ میں اس کی کئی بار تعمیر اور تزئین و آرائش کی گئی۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ایک مشہور عبادت گاہ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم، جو کہ بنی اسرائیل، اپنی مرضی سے بہتر مادی زندگی کی تلاش میں یہ علاقہ چھوڑ کر مصر چلی گئی تھی۔ وہ تقریباً 4 صدیوں تک وہاں رہے اور مصریوں کے غلام بن گئے۔ اب یہ غلامی اس وقت ختم ہوئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں فرعون سے آزاد کروایا۔ تاہم بنی اسرائیل نے فلسطین واپسی پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور اس طرح اس قوم کو 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکنا پڑا۔ یہ سلسلہ اس وقت ختم ہوا جب ایک نئی نسل نے جنم لیا اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی نسل کے مومنین کو جمع کیا اور انہیں فلسطین لے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فلسطین میں اپنی حکومت قائم کی، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ جنات پر بھی حکومت بخشی تھی، انہوں نے آبادی اور جنات کی مدد سے مسجد اقصی کو دوبارہ تعمیر کروا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی سلطنت ان کے 2 بیٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ ان کے بیٹے تقریباً 200 سال اس علاقے پر حکومت کرتے رہے۔ تاہم 587 عیسوی میں بائبلیوں نے ان کو تخت سے ہٹا دیا، اور اس مزاحمت میں بائبلیوں نے مسجد اقصی کو دوبارہ سے تباہ کر دیا۔ 315 عیسوی سے 325 عیسوی تک جب رومی شہنشاہ قسطنطین نے عیسائیت اختیار کی، تو اس سرزمین پر رہنے والے رومیوں اور یہودیوں نے اس مسجد کا کوئی احترام نہ کیا، بلکہ اسے کچرا پھینکنے کی جگہ کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا۔ اس طرح اگلے چند سو سال تک مسجد اقصی کی بے حرمتی ہوتی رہی، یہاں تک کہ امام انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اور ان کے عظیم ساتھی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کو آزاد کروا لیا۔ چونکہ آپ سب جانتے ہیں مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، تقریباً 17 مہینے تک تمام مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسجد اقصی کی طرف رخ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات بھی اسی مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت بھی کی تھی۔ اس معراج کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 40,000 صحابہ کے ساتھ اس شہر میں داخل ہوئے اور اسے بغیر خون بہائے آزاد کروایا، اس وقت مسجد اقصی کے مقام پر انہیں ایک مسجد کا ڈھانچہ ملا، جسے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ سے تعمیر کروایا۔
692 عیسوی میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے پہاڑ کی چوٹی سے، جسے آج کل ڈوم آف دا راک کے نام سے جانا جاتا ہے، اسے تعمیر کروایا، جس کے بارے میں خیال ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف معراج کی تھی۔ تاہم اس پتھر کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ مسجد اقصی کے اندر موجود ہے۔ 1099 عیسوی میں مسجد اقصی کو صلیبیوں نے مسلمانوں سے چھین لیا اور یروشلم پہنچنے پر صلیبیوں نے اعلان کر دیا کہ ہم کسی کو قیدی نہیں بنائیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ بھاگ کر مسجد اقصی میں گھس گیا اور پناہ مانگی۔ تاہم صلیبیوں نے کسی کو بھی پناہ نہ دی اور مسجد اقصی میں قتل عام کر کے تمام مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا اور مسجد اقصی کو محل میں تبدیل کروا دیا گیا۔ صلیبیوں کا یہ قبضہ تقریباً 88 سال تک رہا، تاہم 1187 عیسوی میں مسلمانوں کے عظیم رہنما سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ سے مسجد اقصی کو صلیبیوں کے قبضے سے آزاد کروا لیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی صفائی کی اور عرق گلاب سے اسے دھویا گیا۔ یوں تقریباً 800 سال تک یہ جگہ مسلمانوں کے لیے دینی تعلیمات کا گہوارہ بنی رہی۔ تقریباً 800 سال بعد خلافت عثمانیہ کے دوران پہلی جنگ عظیم میں مسلم فلسطینی سرزمین پر ایک یہودی ریاست کے قیام کی تحریک ابھری، جسے انگریزوں کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ 1917 میں فلسطین کی 90% آبادی جو کہ مسلمانوں کی تھی، اس میں 56,000 سے کم یہودی آباد تھے، جن میں اکثریت ان یہودیوں کی تھی جو یورپ کے ظلم و ستم سے بھاگ کر یہاں پر آئے تھے۔ تاہم اس وقت بھی مسجد اقصی کا کنٹرول مسلمانوں کے ہی پاس تھا۔ 1947 میں یہودیوں کے پاس فلسطین کے کل رقبے کا 6% حصہ تھا، جسے اقوام متحدہ نے 54% کہہ کر ایک یہودی ریاست کے قیام کی تجویز دی، جسے فلسطینیوں نے مسترد کر دیا۔ اب 1948 میں یہودیوں نے انگریزوں کی مدد سے فلسطینی سرزمین پر جنگ کر کے فلسطین کے 78% حصے پر قبضہ ہی کر لیا اور یہودی ریاست اسرائیل کو قائم کر دیا گیا۔ اس جنگ میں یہودیوں نے مسلمانوں کا بے شمار قتل عام کیا۔ اب 1967 میں جب اسرائیل قائم ہو چکا تھا تو اسرائیل نے مزید جنگ کے بعد مشرقی یروشلم پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر لیا اور یروشلم کو اسرائیل کا حصہ بنانے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ اس قبضے کے نتیجے میں بین الاقوامی برادری کی مخالفت اور اس کے بعد ہونے والے مظاہروں کی وجہ سے یہودی حکام نے فوری طور پر مسجد اقصی کو مسلمانوں کے حوالے ہی کر دیا۔ اہم اسرائیلی شخصیات کی طرف سے مسجد اقصی میں یہودیوں کی نماز قائم کرنے کی کوشش بھی کی گئی اور 1967 کے بعد اسرائیلی حکام نے یہودیوں کو مسجد اقصی میں عبادت کرنے کے احکام جاری کر دیے اور اسرائیلی مسجد اقصی کی جگہ پر یہودیوں کی عبادت گاہ تعمیر کرنے کے لیے لابنگ کر رہی تھی۔ اب 1969 میں ایک انتہا پسند نے مسجد اقصی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے نصب کردہ عظیم الشان ممبر کو آگ لگا کر تباہ و برباد کر دیا، کیونکہ اس ممبر کو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ممبر تصور کیا جاتا تھا، کیونکہ اسے دیودار اور دیگر لکڑی کے 10,000 سے زیادہ ٹکڑوں کو ملا کر بغیر کیل اور گوند کے بنایا گیا تھا۔ سن 2000 میں اسرائیل کے وزیر اعظم ایرل شیرون نے مسجد اقصی میں مسلمانوں کے نماز ادا کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ اب نومبر 2013 میں اسرائیلی پارلیمنٹ نے ایک قانون تجویز کر دیا جس کی روح سے یہودیوں کو مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا حق دے دیا گیا۔ یہ یہودیوں کی 40 سال کی سازشوں کا نتیجہ نکلا تھا، جو مسجد اقصی کی موجودہ شکل کو تباہ کرنا چاہتے تھے اور اس کی جگہ یہودیوں کی عبادت گاہ بنانا چاہتے تھے۔ اکتوبر 2014 میں اسرائیل نے 1967 کے بعد پہلی بار مسجد اقصی کو بند ہی کر دیا۔ اس کے نتیجے میں فلسطین اور مسلم دنیا کے احتجاج کے بعد مسجد اقصی کو دوبارہ کھول دیا گیا۔ اب اسرائیل نے منظم طریقے سے یہودیوں کو مسجد اقصی کے نیچے کھدائی کے کاموں کی اجازت دے دی، جس کے نتیجے میں مسجد اقصی کی بنیادوں کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔
اس کے علاوہ اسرائیل نے یہودیوں کو مسجد اقصی میں داخلے کی اجازت بھی دے رکھی ہے، جس کی وجہ سے اکثر انتہا پسند مسجد اقصی کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں اور اسرائیل ان کو روکنے میں ناکام ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اسرائیل کے پرانے یروشلم کے الحاق کی مذمت میں 20 سے زائد قراردادیں منظور بھی کی ہیں۔ تاہم یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اسرائیل ان قراردادوں کو نہ تو کوئی اہمیت دیتا ہے اور نہ ہی مسجد اقصی کی بے حرمتی سے باز آتا ہے۔ اب ان سب کارروائی میں اسے ہمیشہ امریکہ کی بھرپور حمایت اور مدد حاصل رہی ہے، اور آخر میں یہ کہ یہ سب 97 مسلم ممالک کے منہ پر ایک زوردار تماچے کے مترادف ہے۔